بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سلطان محمود میرے دیس کے اثاثے پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم پھر یوتھ کے پاس موجود ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی پروگرام کریں گے تو اس کو سیریز آف پروگرام کی شکل دیں گے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ پاکستان کے لیے امید ہے، پاکستان کے لیے ایک ایسی امید ہے جس میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے، جس میں پاکستان کی ایک ایسی شناخت اجاگر ہو سکتی ہے جو کہ تمام ممالک کے لیے قابل قبول ہوگی۔ اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سیریز و پروگرام آپ کے ساتھ لے کے چلیں اور ہم یوتھ سے بات کریں، ہم نوجوانوں سے بات کریں کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کی ترقی میں، اس کی خوشحالی میں یوتھ کیا کر سکتی ہے، یوتھ کا کیا رول بنتا ہے، اور اگر یوتھ کچھ کرنے پہ آتی ہے، یوتھ کا کوئی رول ادا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان ایک مستحکم پاکستان بن سکتا ہے۔ اور آنے والے وقت میں یقینی بات ہے کہ یوتھ نے پاکستان کے اندر ہر میدان میں کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، چاہے وہ صحت کا میدان ہے، چاہے وہ سیاحت کا میدان ہے، چاہے وہ انجینئرنگ کا میدان ہے، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے جو پاکستان کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، ان تمام شعبوں میں یوتھ نے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ ناظرین، آج ہم پھر موجود ہیں ایک ایسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے اندر جہاں پر یوتھ موجود ہے، جہاں پر انسٹرکٹر پڑھانے والے بھی یوتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے ہیں، جب یہ سیکھتے ہیں، تو کیا یہ کہیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے؟ کیا یہ سارا عمل کہیں کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے؟ ناظرین، ہم یوتھ سے بات کرتے ہیں اور یوتھ سے بات کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے ناظرین جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہ 2007 میں قائم ہوا، اور اس وقت تک ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے کوئی 4000 کے قریب طلباء و طالبات ہیں جنہوں نے فنی تربیت حاصل کی ہے، جنہوں نے مہارتیں حاصل کی ہیں، جنہوں نے اسکل حاصل کی ہے۔ اور ہم یقیناً یہ ساری باتیں جاننا چاہیں گے کہ یہ 4000 سے بھی زائد طلباء و طالبات جب یہاں سے تربیت حاصل کر کے جاتے ہیں، چاہے وہ تربیت کمپیوٹر کی ہے، لٹریسی کی تربیت ہے، چاہے وہ تربیت بیوٹیشن کی ہے، فیشن ڈیزائننگ کی ہے، اسٹچنگ کی ہے، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کوکنگ کے کورس بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی یہاں پر کورسز کرائے جاتے ہیں، جن کو فنی تربیت کہتے ہیں یا جن کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کہا جاتا ہے، تو ہم یوتھ سے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد آنے والے وقت میں پاکستان کی ترقی میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ تو کیا واقعی پاکستان کو اس وقت یہی تعلیم کی ضرورت ہے جو یوتھ کو دینے کی ضرورت ہے، یا اس میں ہمیں کسی اور انداز میں بھی سوچنے کی ضرورت ہوگی؟ تو یہ وہ ڈسکشن ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہم یوتھ سے بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر جو موجود انسٹرکٹر ہیں ان سے بات کریں گے۔ جی، ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا نام جناب؟ حسین مصطفیٰ۔ جی حسین، آپ یہاں پر کب سے سیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں؟ میں تقریباً یہاں پر سال ہو گیا مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ پہلے میں یہیں سے سیکھا ہوں، سیکھنے کے بعد پھر میں نے یہیں پر ہی اپنی کام کی جو جرنی ہے وہ یہیں سے سٹارٹ کی ہے، اور الحمدللہ میں یہیں پر ہی ارننگ کر۔ آپ نے ایک سال میں کیا سیکھا؟ میں نے یہاں پر آن لائن ای کامرس سیکھے، ٹھیک ہے۔ آن لائن ارننگ کا جو پلیٹ فارم ہے، ایک بہت بڑا ای کامرس کا ایک پلیٹ فارم ہے ورلڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ یو ایس سے، آسٹریلیا، یو کے، ان کنٹریز کے اندر ورک کی ہے، اور ان کے اکاؤنٹس بھی میں چلا رہا ہوں الحمدللہ، اور ان سے ڈالرز ارن کر رہا ہوں۔ اوکے حسین، آپ تھوڑا سا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ آپ ہی کی طرح کے نوجوان جو اس معاشرے کے اندر کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ظاہر ارننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ تعلیم جو کہ ہمارے ہاں کالج یونیورسٹیز میں دی جا رہی ہے وہ وہاں نہ جائیں، وہ ڈائریکٹ یہاں آ جائیں تاکہ وہ یہ سیکھ کر اور ارننگ شروع کر دیں؟ دیکھیں، تعلیم تو بہت ضروری ہے پڑھی، یہ ایک سکل ہے پڑھی، سکل اور تعلیم آپ کو پتہ ہے تھوڑا اس میں ڈیفرنس ہے پڑھا۔ تعلیم آپ لیں اور جب آپ سکل لیتے ہیں تو وہ بڑا فائدہ دیتی ہے آپ کو، تو تعلیم بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو پارٹ ٹائم آپ کہیں اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کوئی جہاں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اس سے بہتر آپ پارٹ ٹائم کوئی سکل سیکھ لیں۔ جس طرح یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں پڑھے، ٹھیک ہے نا، جو بہت اچھا لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں، ارننگ کے طریقے بھی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ماحول بھی کریٹ ہوا ہے اچھا، ڈالرز وغیرہ آپ ایزیلی ارن کر سکتے ہیں۔ آپ بار بار ڈالر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت ڈالر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو اور ہمارے وہ لوگ جو یوتھ ہے خاص طور پر جو دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا مزید بتائیے گا کہ آپ نے کیا تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ نے کتنے عرصہ یہاں پر سیکھا، اور سیکھنے کے بعد پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی میں سطح پر پہنچ گیا ہوں کہ بھئی میں آپ ڈالر جو ہیں وہ ارن کرنے لگ گیا ہوں؟ دیکھیں، میں نے پہلے میٹرک تک میں ریگولر جاتا رہا، اس کے بعد میں نے پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کیا اور تھوڑا ٹائم یہاں دینا شروع کر دیا۔
جب میں یہاں ٹائم دینا اسٹارٹ کیا وہاں سے اپنی ڈگری بھی ساتھ ساتھ کمپلیٹ کی ہے اور ساتھ ساتھ یہاں بھی ٹائم دیا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. حسین بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا حسین کی گفتگو سن کے یقینی طور پر یہ ہمارے ذہن میں ایک فکرہ گونجتا ہے کہ دیر از اے ول دیر از اے وے. یقینی بات ہے کہ آج کا نوجوان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے, اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو حسین نے جیسے کہا کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر وہ پارٹ ٹائم کو اسکل حاصل کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ جو پارٹ ٹائم اسکل ہے وہ اس کے لیے ذریعہ روزگار بنے گی, اور وہ جو روزگار ہے وہ نہ صرف اس کی فیملی کے لیے کہیں بہتری پیدا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر جو اکنامک صورتحال ہے اس کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کرے گا, کیونکہ حسین اگر ڈالر لے کے آئے گا تو وہ ڈالر اس کے لیے ہے لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے لیے بھی ڈالر ہوں گے. جی ہاں جی, بہت شکریہ حسین, تشریف رکھیے. ناظرین ایک اور نوجوان موجود ہیں جو یہاں پر جو ہے نا جی وہ مسلسل کام میں بزی ہیں, اور یقینی بات ہے کہ وہ ظاہر ہے کچھ ارننگ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اپنی کچھ سرچنگ کے معاملات کو دیکھتے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی آپ کا نام جناب؟ میرا نام حافظ محمد ارسلان ہے. جی حافظ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ بزی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے ہم سے بات کرنے کے لیے ایگری ہوئے. حافظ صاحب تھوڑا سا بتائیے گا آپ اپنے بارے میں کہ آپ نے کیا پڑھا اور پھر پڑھنے کے بعد اب آپ یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں؟ سر میں نے میٹرک کی ہے, اس کے بعد پھر حفظ کی ہے, حفظ کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ اپنی جو ہے اسٹڈی کنٹینیو کی ہے. اس کے بعد پھر میں اسٹڈی بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ اور یہاں پر بھی ٹائم دے رہا ہوں. تو یہاں پر امیزون کا کام سیکھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کافی بہتر مطلب کر چکا ہوں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, یہ تھوڑا بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کے اندر جو غربت کی شرح ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور جو نوجوان ہیں اگر وہ ڈگری حاصل کر لیں اس کے باوجود ان کو کوئی نہ کوئی جو جاب ہے وہ نہیں مل پا رہی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سارے نوجوانوں کو ادھر آ جانا چاہیے کہ امیزون سیکھنا چاہیے یا اس کے علاوہ بھی آپشن ہے؟ آج کل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں تو یہی ہے کہ جابس ملنا بہت مشکل ہے, چاہے وہ ڈگریاں بھی حاصل کر لیں تو جاب نہیں ملتی لوگوں کو. تو بہتر یہی ہے کہ آن لائن فیلڈ کی طرف آئیں, ای کامرس کی طرف آئیں, تو اس سے سب کو مطلب یعنی کہ منافع ہوگا. یہ پاکستان ظاہر سی بات ہے ہم ڈالر وغیرہ کمائیں گے تو ظاہر سی پاکستان ہی ترقی کرے گا. تو یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ای کامرس کی طرف آئیں زیادہ. ٹھیک ہے, اور ای کامرس کے اندر جو مارجن ہے وہ صرف میل طلبہ کے لیے ہے یا فیمیل طلبہ کے لیے بھی ہے؟ جی نہیں, فیمیل بھی کر سکتی ہیں جو مطلب جنہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ کافی لیڈیز کے معاملے میں سختی کرتے ہیں لوگ. تو آن لائن فیلڈ میں ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہے, وہ بھی آرام سے ڈالرز گھر بیٹھے کما سکتی ہیں. ناظرین یہ یقینی بات ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آج کا نوجوان اپنے جو ٹائم ہے اس کو کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی کے اندر شامل کرے, اپنے وقت کو ایسی سرگرمیوں کے اندر لے کر آئے جو کہ اس کے لیے نہ صرف کہیں ارننگ کا سورس بنے بلکہ یہاں پر جو ایسے معاملات چلتے ہیں جس میں وہ کہیں پر نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, کہیں پر غلط سوچ اس کے اندر آتی ہے, کہیں پر دوسرے کاموں کے اندر انگیج ہو جاتا ہے, اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ بات اپنے نوجوان کے ذہن میں ڈالیں کہ اگر وہ پڑھنے کے بعد اس کے پاس ٹائم ہے تو یقیناً وہ مہارت حاصل کرے, یقیناً وہ اسکل حاصل کرے تاکہ آنے والے وقت میں وہ اسکل اس کے لیے ارننگ کا سورس بن سکے. ہم ایک اور نوجوان سے بھی بات کرتے ہیں. ناظرین السلام علیکم جناب. اچھا آپ کا نام جناب؟ میرا نام عامر شہزاد ہے. جی عامر صاحب آپ کی شرٹ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے, تو آپ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر کیا سیکھ رہے ہیں اور آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا, میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر رہا ہوں اور میں نے یہیں سے کورس کیا تھا PSDF کی طرف سے, اور دین اس کے بعد میں نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہیں, یوٹیوب چینل ہے میرا, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ فیس بک پیج ہے جسے میں رن کر رہا ہوں, اور ارننگ جو ہے میری تقریباً اس ٹائم ہے وہ 1,40,000 کے قریب. اور یہ پر منتھ میں اس کو کہوں؟ جسے آپ پر منتھ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ارننگ ہے جو کہ آپ نے کتنے عرصے کے بعد یہاں تک پہنچے ہو؟ تقریباً 1.5 سال لگ گیا مجھے. 1.5 سال لگ گیا. اور اس میں جو شعبے ہیں وہ شعبے ای کامرس بھی ہے, اس میں مارکیٹنگ بھی ہے جس طرح آپ نے بتایا, یعنی یہ سارے شعبے ملا کے اس اماؤنٹ تک پہنچتے ہیں یا صرف ایک شعبے کے اندر یہ ارننگ ہو رہی ہے؟ میں نے ایک سکل حاصل کی تھی اس کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس میں ایڈ رن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم, اور اس کے بہت سارے پلیٹ فارم ہوتے ہیں, ایک پلیٹ فارم کو آپ چوز کر لیتے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو میں نے یہاں پہ سیکھا اور اس کے بعد دین میں نے یہاں پہ اپنا ایک چینل کریٹ کیا. اس کے بعد جو میں اس پروسیجر کو چلا رہا ہوں نا, تو وہ یہی ہے کہ میں نے یوٹیوب چینل, فیس بک پیج, اس پہ ایڈ رن کر رہا ہوں. مختلف پروسیجر پہ جا کر میں ان کی ویڈیوز کیپچر کرتا ہوں, وہاں پہ یوز کرتا ہوں.
वेरी गुड। आपका काम और आपकी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। यकीनी तौर पर मेरे देश के असासे प्रोग्राम को भी आप अपने चैनल के ज़रिए इस सतह पे ले जाएंगे जो आपके लिए अर्निंग का सोर्स बने। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना कि यहाँ आज का जो नौजवान है, ये नौजवान यकीनी बात है कि ये वो बातें जो वो कर रहा है वो न सिर्फ बातें नहीं है बल्कि उसमें अमली इजहार नज़र आता है। यकीनी बात है कि वो नौजवान जब यहाँ से काम को सीखता है, जब पढ़ता है, उसके बाद वो अमली तौर पर फील्ड के अंदर आता है और फील्ड के अंदर आने के लिए वो जिदोजहद करता है, वो मेहनत करता है और ये जो मेहनत है वो ज़रिया बनती है उसकी अर्निंग का। जैसे कि अभी एक नौजवान ने बताया कि वो ना सिर्फ ई कॉमर्स के अंदर बल्कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इस तरह अपने यूट्यूब चैनल्स बनाया हुआ है जिसमें वो बैठ के अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बन रहा है और ये जो ज़रिया है ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी को मजबूत करने का सबब बनेगा। यकीनन बात है कि एक रिपोर्ट भी शाया हुई जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के 10 ममालिक के अंदर शामिल है जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए, जहाँ पर ऑनलाइन के ज़रिए बिज़नेस किया जाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर ये टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर ये महारतें मौजूद है और आज के नौजवान के अंदर ये महारतें मौजूद है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि शायद इसको एक कोई हुकूमती सरपरस्ती भी चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि इस सरपरस्ती के अंदर नौजवानों को सहूलतें भी चाहिए, नौजवानों को इन्वायरमेंट भी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके। नाज़रीन ये सारी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं, यहाँ पर जो CEO हैं मैडम सादिया, उनसे भी बात करेंगे और फिर कुछ और लोगों से बात करेंगे, इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले वक्त में ये मॉडल जो है वो पाकिस्तान में देखने वाले तमाम लोगों के लिए एक अच्छा मॉडल बन सके। नाज़रीन एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी नाज़रीन, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, MS टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ पर कुछ 4000 से ज़ायद तलबा व तालबात हैं जो 2017 से यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो हासिल करके आज किसी न किसी सतह पर अपने लिए न सिर्फ रोज़गार का ज़रिया बने हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है उसको मजबूत करने के हवाले से भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं। नाज़रीन इस इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पर अमेज़ोन या कंप्यूटर से रिलेटेड ऑनलाइन जो है वो ई कॉमर्स की इस तरह की बहुत सारी जो फ़नी तरबियत दी जाती है, इसके अलावा जो फैशन डिज़ाइनिंग है, जो ब्यूटी पार्लर है, जो कुकिंग है, इस तरह के मुख्तलिफ क्लासेस भी यहाँ पर की जाती हैं। तो नाज़रीन हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं एक पार्लर के अंदर और ये भी इसी इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा है। यहाँ पर भी आती हैं बच्चियाँ और पार्लर का काम सीखती हैं। लेकिन आज हम जिससे आपकी बात करवाना चाह रहे हैं ये इन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर काम को सीखा बल्कि इस सीखने के बाद अपने लिए एक अर्निंग सोर्स बन गई हैं, अपनी फैमिली के लिए एक अर्निंग सोर्स बन गई है, बल्कि इसको यूँ कहना चाहिए कि वो अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर अपने आप को सामने लेकर आई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम है? अनिला रफ़ीक। जी अनिला, थोड़ा सा आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपने कब यहाँ से सीखा और सीखने के बाद फिर आपको कैसे ख्याल आया कि जी मुझे अपना सेटअप बनाना चाहिए। क्या वो सेटअप बनाने में इस इदारे ने भी आपको सपोर्ट किया या आपने खुद से काम किया? जी मैं यहाँ पे 2018 में आई थी और मैंने यहाँ से पहले तो नेफ्टिक की तरफ से कोर्स किया है यहाँ पे ब्यूटिशियन का, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉब भी करती हूँ और मेरा खुद का पार्लर भी है। अच्छा, जॉब भी आप किसी पार्लर में कर रहे हो? ठीक है। और जो अपना सेटअप आपने बनाया उस सेटअप को बनाने में आपको इस इदारे की तरफ से, नेफ्टेक की तरफ से कोई सपोर्ट मिली या आपने खुद से उस बिज़नेस को स्टार्ट किया?
میں نے خود سے اس بزنس کو سٹارٹ کیا ہے. ویسے یہ تھا کہ میں جاب کرتی رہی ہوں پارلرس پہ, اور یہاں سے سیکھنے کے بعد تو کافی اچھا بھائی رسپانس ملا ہے مجھے, ارننگ ہونے لگ گئی ہے اسٹارٹنگ میں ہی. اور پھر میں نے کام سٹارٹ کر لیا اپنا, آہستہ آہستہ کر کے اپنا سیلون بنا لیا. پہلے ایک مرر لیا, پھر چیئر لی اپنی, اس طرح کر کے اب الحمدللہ میرا ایک سیٹ اپ ہے ہائی لائٹ بیوٹی سیلون کے نام سے. جی ونڈرفل جی. ناظرین آپ نے سنا کہ انیلا نے جو خاص طور پر ہائی لائٹ بیوٹی سیلون ہے اس کے اندر وہ اچھی ارننگ بھی کر رہی ہیں. تو انیلا آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح تمام لڑکیوں کو یا تمام لڑکیوں کے لیے یہ اچھا مواقع ہیں کہ وہ آئیں اور پھر اسکل سیکھیں؟ جو کہ اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا چاہتی ہیں, جن کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. یہاں پہ آئیں اور سیکھیں یہاں سے, اور کچھ ارننگ کریں, اپنے ماں باپ کے لیے کوئی سہارا بنے, کچھ کریں. ٹھیک ہے. آپ جو خواتین کو بڑا اچھا پیغام دے رہی ہیں, لڑکیوں کو, بچیوں کو بہت اچھا پیغام دے رہی ہیں کہ وہ یہاں سے اگر کہیں یہ ٹیکنیکل سکل حاصل کرتی ہیں تو وہ ایک ارننگ کا سورس بنتا ہے, اور وہ جو سورس ہے ان کی فیملی کے لیے بہت اچھا ذریعہ بن جائے گا. تو تھوڑا سا ایک آخری بات آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے, جو بیوٹی سیلون آپ نے بنایا ہوا, اس کو شروع کرنے کے بعد ابھی بھی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر مزید کچھ بہتری لائی جائے, اس کے لیے آپ کو کوئی وسائل کوئی ادارہ دے دے تو اس میں مزید اچھا بھی ہو سکتا ہے اس کو؟ جی ہاں بالکل, اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو اب آ رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اب آ رہی ہیں, تو اس وجہ سے جو ابھی بھی اس کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ نیو اسکلز آتی جا رہی ہیں, تو اس کے حساب سے ہمیں جتنا بھی سیکھنا چاہیے اتنا کم ہے. جی ناظرین آپ نے سنا انیلا کی باتیں, اور یقینی طور پر یہ ایک اہم بات ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں, جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو نوجوان ہے, خاص طور پر جو خواتین ہیں, وہ اپنی فیملی کے لیے کوئی ارننگ سورس بن سکے, تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سپورٹ جو ہے کبھی اسکل کی شکل میں ان کو سپورٹ ہمیں دینے کی ضرورت ہے, کبھی ان کو ہمیں اس طرح کی مینٹورشپ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا بزنس کو خود سے سٹارٹ کر سکے. اور ایک آخری بات جو انہوں نے کی کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر ان کے پاس معاشی طور پر کچھ وسائل موجود ہوں گے, معاشی طور پر مضبوط ہوں گی, تو وہ پھر اپنے جو بزنس سیٹ اپ ہے اس کو زیادہ بہتر انداز میں چلا سکتے ہیں. ناظرین یہ وہ باتیں ہیں جو یقینی طور پر آنے والے وقت میں ہمارے دیکھنے والے وہ یوتھ جو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آنے والے وقت میں ان کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بن سکتے ہیں. آئے ناظرین ہم کچھ بات چیت کا سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین ہم موجود ہیں میڈم سعدیہ عدنان صاحبہ کے ساتھ. میڈم سعدیہ عدنان جو ہیں وہ سی ای او ہیں یہاں پر ایم ایس ٹیکنیکل جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں کی باتیں آپ نے نوجوانوں کی سنی, اور یقینی بات ہے کہ نوجوان جس ولولے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہاں سے انہوں نے نہ صرف جو ٹیکنیکل ٹریننگ حاصل کی, وہ ٹریننگ چاہے وہ کمپیوٹر کی ہے, چاہے وہ بیوٹیشن کی ہے, چاہے وہ کوکنگ ہے, چاہے وہ اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں سے ٹیچنگ کی جو تربیت حاصل کی ہے, وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تربیت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ارننگ سورس بنایا ہے. انہوں نے ایک ایسا انسان بنانے کی کوشش کی ہے جو آنے والے وقت میں ان کی فیملی کے اندر ارننگ کو کنٹریبیوٹ کر سکے, بلکہ پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی کسی حد تک وہ کنٹریبیوٹ کر سکے. یہ ساری جو سوچ ہے, یہ سارے جو جذبہ ہے, یہ سارا جو ولولہ ہے, یقینی بات ہے کہ اس کو پیدا کرنے میں, اس کو آگے بڑھانے میں ادارے کے انسٹرکٹر کا بہت اہم رول ہوتا ہے, ادارے کے سی ای او کا بہت اہم رول ہوتا ہے. تو میڈم سعدیہ عدنان صاحبہ سے بات کریں گے ہم کہ انہوں نے کس طرح نوجوانوں کے اندر یہ ساری چیزوں کو پیدا کرنے میں ایک ادارے نے اہم کردار ادا کیا. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی ٹائم دیا, اور پھر ادارے کے اندر جو ہے نا وہ نوجوانوں سے بات چیت کرنے کا بھی آپ نے ٹائم دیا. میڈم تھوڑا سا بتائیے گا کہ جب ہم آج نوجوانوں سے بات کر رہے تھے, وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے اسکل حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو ارننگ پرسن بنانا ہے, ارننگ سورس بنانا ہے. تو کیا یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ خود سے نوجوانوں کے اندر موجود ہوتا ہے, یا ادارہ کوئی ان کی کاؤنسلنگ یا موٹیویشن کر رہا ہوتا ہے؟ جی اچھا, اس کے متعلق پہلے تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک پلیٹ فارم دیا, ایک ہمت دی. تو اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے ہم لوگ جب یوتھ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک موٹیویشن کا پہلے جذبہ پیدا کیا جاتا ہے, ان کو سیکھنے کی نا صلاحیت دی جاتی ہے کہ آپ نے کچھ کر کے دکھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ جی آئے ہیں اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ جی آپ نے یہ سیکھنا ہے تو چلو جی کام سیکھا اور چل پڑے. نہیں, پہلے سب سے پہلے ان کو بتانا ہے کہ ہم نے کس ٹرین پہ, کس ٹریک پہ, کس پلیٹ فارم کے تھرو کام کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کو لیتے ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ بیٹا اس میں صرف ایک چیز نہیں ہے کہ آپ نے جی کمپیوٹر سیکھا اور کام شروع کر دیں. نہیں, فیس بک ہے, آپ کے پاس کوئی مارکیٹ کون سی آپ نے ڈھونڈنی ہے, لوکل ڈھونڈنی ہے, انٹرنیشنل ڈھونڈنی ہے. بچوں کو جب آپ بالکل
ایٹ دا یوں کہہ لیں کہ پن پوائنٹ پہ جا کے ان کو بتائیں گے نہیں, ان کو ہم دکھائیں گے نہیں, دنیا نہیں دکھائیں گے, تو وہ کیسے آگے کام کر سکتے. اور یہ ساری کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے یوتھ کے ساتھ, یہ آپ کے جو کریکولم ہوتا ہے, سلیبس ہوتا ہے, یہ اس کا حصہ ہوتا ہے؟ بالکل بالکل اس کا حصہ ہوتا ہے. بلکہ میں نے اپنے ٹرینرز کو یہ سختی سے بولا ہوا ہے, جب کلاس سٹارٹ ہو سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے نام سے اپنی کلاس کا تلاوت کروانی ہے, کوئی نعت کا, پھر اس کے بعد ایک لیکچر دینا ہے بچوں کو, ایک موٹیویشنل لیکچر دینا ہے جس میں ہر چیز کے متعلق بتایا جائے گا. کام شروع کرنے سے پہلے ان کا بالکل مائنڈ بنانا پڑے گا. جی بالکل صحیح کہا میم, کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹنگ ہے یہ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب آپ مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں, لیکن اگر ان کو کہیں پر کوئی لنکیجز ان کے پاس نہیں ہے, کہیں پر نیٹ ورکنگ ان کی نہیں ہے, کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے جانا کہاں ہے, تو کیا لنکیجز بلڈ کرنے میں بھی ادارہ کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل بالکل, یہ سب سے بڑا میجر کوسچن آپ کا ہے. دیکھیں, جب تک ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, ہم لوگ بچوں کو ٹرینڈ کر کے کہاں بھیجیں گے. اس کے لیے ہم لوگ بچوں کو ٹرینڈ کرنے سے پہلے ہم لوگ اپنی مارکیٹس, کوئی انویسٹرز ڈھونڈتے ہیں, کوئی پارٹیز ایسی ڈھونڈتی ہیں, کوئی ڈونر ڈھونڈتے ہیں جو ان بچوں کو سپورٹ کر سکیں. جیسے ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ڈونر ہے جاپان کے, ایک رانا عابد صاحب ہیں, وہ پاک جاپان بزنس کونسل کے چیئرمین ہیں. وہ بہت زیادہ بچوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جاپانی لینگویج سیکھ لی ہے تو میں آپ کو ورک ویزا دینے کے لیے بھی قابل ہوں. ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل. اور وہ وہاں بیٹھ کے آن لائن ان کو بالکل ریگولر لیکچر ہم دلواتے اور کوئی بچہ یہ کہے یا بچی یہ کہے کہ ہم یہاں پر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہو, کیا وہ ریسورسز بھی بھیجتے ہیں؟ بالکل بالکل, وہ بتاتے ہیں کہ آپ ان کے ریفرنس سے جہاں جہاں پہ, جیسے اسٹارلیٹ گروپ ہے, ہائی میکس گروپ ہے, اس کے بعد جو ہے ہمارے اور بھی ڈسک میرین کمپنی ہے, وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد ٹیلی نور والوں کے ساتھ ہمارا ایک MOU سائن ہے. کچھ ڈفرینٹ بینکس ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو ٹرینڈ کر کے بھیجتے ہیں, جو اٹینشپ پہلے سٹارٹ میں دیتے ہیں, پھر وہ تھوڑی تھوڑی سیلری دے, یعنی کہ مینس یہ ہے کہ بچہ ایک ٹریک پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی ناظرین, یہ بہت اچھا پروگرام ہے جو حکومت پنجاب کی طرف سے بھی ہے, کہ جو پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یقینی بات ہے یہ پروگرام وہ پروگرام ہے جس کے اندر بچوں کو نہ صرف اسکل دی جاتی ہے, بلکہ اس کے علاوہ ان کو جو سیلف امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا وہ ایک اچھا روزگار کا ذریعہ بننے میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں. یقینی بات ہے کہ انسٹیٹیوشن کا بھی بہت اہم رول ہے, کہ انسٹیٹیوشن ان کو اس طرح کہیں اچھے روزگار کا ذریعہ بننے میں معاون ثابت ہوتا ہے, اور لنک بلڈ کرنے میں بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے. میڈم, ایک اور چیز کی طرف نشاندہی ضرور کیجیے گا کہ آپ کے پاس اس وقت اگر ہم کہتے ہیں کہ 2017 سے اب تک کچھ 4000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ظاہر ہے وہ اسکلز حاصل کی ہیں, تو آپ کے پاس کتنے ایک پرسنٹیج ہے, آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ اتنی % ہے جو کہیں سیلف امپلائمنٹ کی طرف گئے ہیں, یا کہیں پر وہ اچھا جو ہے نا وہ روزگار حاصل کر رہے ہیں اس وقت؟ سر الحمدللہ میں بالکل, اب جو ریسنٹ میرا بیچ گزرا ہے, جو مارچ میں بیچ کمپلیٹ ہوا تھا بیوٹیشین کی کلاس میں, صرف اسی کا میں رزلٹ بتا دوں, 16 پارلرز بنے ہیں. آؤٹ آف کتنے میں سے؟ 25. دیکھیں 25 میں سے 16 بچیوں نے اپنے, 2-3 نے تو بہت اچھے بنائے, لیکن کچھ بچوں نے اپنے گھر میں سیٹ اپ بنا دیا. دیکھیں, اور یہ پارلر کا سیٹ اپ بنانے میں بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ جو بچیاں آتی ہیں اور ان کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں ہوتے, تبھی اس طرح کے جو گورنمنٹ کے پروگرامز ہیں ان کے اندر آتی ہیں اور وہ کام سیکھتی ہیں. تو کیا وہ ان کو پارلر بنانے میں بھی آپ کا کوئی ڈونر سپورٹ کرتا ہے؟ بالکل بالکل. سب دیکھیں, جو ڈونر ہے وہ 3 طرح سے سپورٹ کرتا ہے. ایک تو وہ بچے جو 1st, 2nd, 3rd آتے ہیں پورے بیچ میں, جن کی اٹینڈنس پوری ہوتی ہے, ان کو پورے کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے. چیئرز ہوتی ہے, میک اپ کٹ ہوتی ہے, جو بھی ایک انفراسٹرکچر پورا ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے, 2nd والے کو بھی اور 3rd والے کو. اس کے بعد جو باقی بچے رہ جاتے ہیں ان کو ڈفرینٹ ویز میں سپورٹ کیا جاتا ہے. کسی کو چیئرز دے دی, کسی کو جو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی ڈیمانڈز پوری کی جاتی ہیں. جی بہت زبردست ماشاء اللہ میڈم سعدیہ آپ بات کر رہے ہو. میڈم ایک آخری بات کہ آپ کی اپنی کوالیفیکیشن, آپ کا اپنا جو اس کے حوالے سے, جو اسکل کے حوالے سے ہے, وہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے. بیسیکلی میرا MPhil ہے کمپیوٹر سائنسز میں, 2006 میں نے کیا تھا الحمدللہ. اس کے بعد بس اسی فیلڈ میں, IT کی فیلڈ میں آ گئے. پھر پہلے جاب کی, اس کے بعد 2017 سے میں نے یہ اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا.
تو الحمدللہ مجھے جاب سے بہتر یہ کام لگا. جی بہت شکریہ میڈم. لاسٹ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں پیرنٹس کو آپ کے ریفرنس سے, کہ جو بچوں کو یہ نہیں دیکھیں کہ جی ہم نے جی بی ایس کروانا ہے, ہم نے جی ایم فل کروانا ہے, ہم نے پی ایچ ڈی کروانی, نہیں. آپ اپنے بچوں کو ڈگری کے ساتھ ایک اسکل ضرور دیں, تاکہ جب آپ کے بچے ڈگری ہولڈر ہو جائیں, گریجویٹس ہو جائیں, ان کے پاس ایک اسکل ہو, اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھے اور کوئی نہ کوئی کام اپنے لیے وہ کر کے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. جی بہت شکریہ میڈم. ناظرین آج کا پروگرام اسپیشل پروگرام, آج کا پروگرام ہمارے یوتھ کے حوالے سے سیریز آف پروگرام ہے اس کا حصہ ہے. یقینی بات ہے کہ آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ناظرین نے, ہمارے یوتھ نے وہ ساری باتیں سنی ہوں گی, دیکھی ہوں گی, سمجھی ہوں گی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا ہر نوجوان سوچے, ہر نوجوان سیکھے, ہر نوجوان سمجھے کہ آج کے وقت کے اندر, آج کے دور کے اندر ڈگری صرف کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی فنی تربیت, فنی مہارت حاصل کرنی ہے, اور نہ صرف وہ حاصل کرنی ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے, محنت کرنی ہے, جدوجہد کرنا ہے کہ آپ اس معاشرے کا, اس ملک کا, اس دیش کا ایک اثاثہ ہیں اور اس دیش کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یقیناً طور پر ناظرین یہ سارے وہ پیغامات ہیں جو میرے دیش کے اثاثے پروگرام کے ذریعے ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں, اپنے سننے والے دیکھنے والوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا ناظرین, کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے اس پروگرام سے ہمیں بہت سارے سبق ملے ہیں, بہت سارے میسیجز ملے ہیں. ان کا اظہار آپ ضرور کیجیے گا, اپنے آراء کی شکل میں کیجیے گا. اپنے میزبان سلطان محمود اور وینس ٹیم کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.